مرة فؤادي فقال يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله. فقلت نعم إن جدك تحت الكساء. فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه يا رسول الله، أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء؟ فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوضي، قد أذنت لك. فدخل معه تحت الكساء. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أماه. فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال لي يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله. فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء. فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه، السلام عليك يا من اختاره الله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي، قد أذنت لك. فدخل معهما تحت الكساء. فأقبل عند ذلك أبو الحسن عدي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله. فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين. فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عمي رسول الله. فقلت نعم ها هو مع ولديك تحت الكساء. فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال له وعليك السلام يا أخي يا وسيي وخليفتي وصاحب لوائي، قد أذنت لك. فدخل علي تحت الكساء. ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال وعليك السلام يا بنتي ويا بضعتي، قد أذنت لك. فدخلت تحت الكساء. فلاكتملنا جميعا تحت الكساء. أخذ أبي رسول الله بطرفي الكساء وأومأ بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي، لحمهم لحمي ودمهم دمي، يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم. أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم. إنهم مني وأنا منهم، فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم، واذهب عنهم الرجز وطهرهم تطهيرا.
فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل يا رب ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة، هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. فقال جبرائيل يا رب أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله. العلي الأعلى يغرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم، وقد أذن لي أن أدخل معكم، فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جميع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي إذا والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. فقال النبي ثانيا يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جميع من شيعتنا ومحبينا وفيهم مهموم إلا وفرج الله همه ولا مغموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. أحسن جزاك الله Brother Ibrahim. MOMIN, as the time is very limited for me to conduct this mankabat
reciters, so I will not be saying much more, but just inviting my brothers who have been requested to come and recite today. We'll start the Jashan with the requesting Brother Imran to please come and recite his mankabat. Bar Muhammad wa ali Muhammad, salawat. بر محمد و آل محمد صلوات. مولا علی کی شان میں منقبت پیش کر رہا ہوں. یہ کلام ہے میری ایک محترمہ بہت ہی عزیز سسٹر ہیں مومنہ صبا عالم شاہ فرام انگلینڈ. انہوں نے مجھے ان کی اجازت سے یہ میں پڑھ رہا ہوں. بار دیگر بلندتر صلوات. نجف کی گلی ہو زباں پر علی ہو, نجف کی گلی ہو زباں پہ علی ہو, میں روزے پہ جاؤں علی کہتے کہتے, میں روزے پہ جاؤں علی کہتے کہتے, نجف کی گلی ہو زباں پہ علی ہو, میں روزے پہ جاؤں علی کہتے کہتے, کروں پیش جا کر سلام عقیدت, کروں پیش جا کر سلام عقیدت, جبیں کو جھکاؤں علی کہتے کہتے, جبیں کو جھکاؤں علی کہتے کہتے, زباں سے کہا تو میرے دل کی دھڑکن سے بھی آ رہی ہے صدا یا علی کی, زباں سے کہا تو میرے دل کی دھڑکن سے بھی آ رہی ہے صدا یا علی کی, یہ ذکر علی تو میری زندگی ہے, یہ ذکر علی تو میری زندگی ہے, میں ہر پل بتاؤں علی کہتے کہتے, میں ہر پل بتاؤں علی کہتے کہتے, جو کعبے میں شیر خدا آ گئے تو منائی ہیں خوشیاں رسول خدا نے, جو کعبے میں شیر خدا آ گئے تو منائی ہیں خوشیاں رسول خدا نے, میں 13 رجب کو در و بام اپنے, میں 13 رجب کو در و بام اپنے نہ کیوں کر سجاؤں علی کہتے کہتے, نہ کیوں کر سجاؤں علی کہتے کہتے, نجف کی گلی ہو زباں پہ علی ہو, میں روزے پہ جاؤں علی کہتے کہتے, گدائے علی ہوں خوشی مجھ کو ملتی نہیں مال و زر سے, نہ جاہو حشم سے, گدائے علی ہوں خوشی مجھ کو ملتی نہیں مال و زر سے, نہ جاؤ حشم سے, مگر جب بھی نعرہ سنوں یا علی کا, مگر جب بھی نعرہ
سنوں یا علی کا تو میں جھوم جاؤں، علی کہتے کہتے تو میں جھوم جاؤں، علی کہتے کہتے نہ کیوں عشق ہو مجھ کو ایسے خدا سے کہ جس کے لیے جان دی ہے علی نے، نہ کیوں عشق ہو مجھ کو ایسے خدا سے کہ جس کے لیے جان دی ہے علی نے، کروں مرتضیٰ کے خدا کی عبادت، کروں مرتضیٰ کے خدا کی عبادت، مصلی بچھاؤں علی کہتے کہتے، جو بغض علی میں مرے جا رہے ہیں وہ مر کر جہنم میں ہی جا رہے ہیں، جو بغض علی میں مرے جا رہے ہیں وہ مر کر جہنم میں ہی جا رہے ہیں، مگر لطف ہے یہ کہ یہاں بھی منافق، مگر لطف ہے کہ یہاں بھی منافق کہ دل کو جلاؤں، علی کہتے کہتے کہ دل کو جلاؤں، علی کہتے کہتے وہ دن جلد آئے کہ سارے جہاں پر ہو قائم حکومت خدا کے ولی کی، وہ دن جلد آئے کہ سارے جہاں پر ہو قائم حکومت خدا کے ولی کی، امام زماں کی زیارت کروں میں، امام زماں کی زیارت کروں میں، جو نظریں اٹھاؤں علی کہتے کہتے، صبا تمنا یہی قبر میں بھی پڑھوں رات دن میں، قصیدہ علی کا قصیدہ علی کا، ید اللہ سے مجھ کو ملے جام کوثر، جو کوثر پہ جاؤں علی کہتے کہتے، جو کوثر پہ جاؤں علی کہتے کہتے، نجف کی گلی ہو صبح پہ علی ہو میں روزے پہ جاؤں، علی کہتے کہتے، صلوات بر محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج محسن۔ جزاک اللہ عمران بھائی، ان کی صحت و سلامتی کے لیے آواز بلند صلوات پڑھ دیجئے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج۔ I request our senior brother Janab Mir Aulad Hussain Sahab to please come and recite his mankabat bar Muhammad wa ali Muhammad salawat. محمد وآل محمد صلوات. اللهم صل على محمد. بر حبیب خدا ختم الانبیاء بآواز بلند صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وجل. تمام مومنین و مومنات کو یہ جشن زین العابدین علیہ السلام کی مبارک ہو۔ تو اس سلسلے میں تھوڑے سے منقبت کے چند اشعار پڑھ رہا ہوں میں، بارہ دیگر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد.
زین العبا کا مومنو جشن ظہور ہے، زین العبا کا مومنو جشن ظہور ہے، محفل میں یہ حسین کے دلبر کا نور ہے، محفل میں یہ حسین کے دلبر کا نور ہے، زین العبا کا مومنو جشن ظہور ہے، محفل میں یہ حسین کے دلبر کا نور ہے، شرما کے منہ چھپاتا ہے خود آسماں کا چاند، شرما کے منہ چھپاتا ہے خود آسماں کا چاند، شابیر تیرے چاند کا کچھ ایسا نور ہے، شابیر تیرے چاند کا کچھ ایسا نور ہے، زین العبا کا مومنو جشن ظہور ہے، ہم کو کریں گے جام عطا پانچ پنجتن، ہم کو کریں گے جام عطا پانچ پنجتن، چوتھے امام پاک کا جشن ظہور ہے، چوتھے امام پاک کا جشن ظہور ہے، زین العبا کا مومنو جشن ظہور ہے، عابد کا نام لیجئے مل جائے گا سکون، عابد کا نام لیجئے مل جائے گا سکون، دنیا کے رنج و غم سے جو دل چور چور ہے، دنیا کے رنج و غم سے جو چور چور ہے، زین العبا کا مومنو جشن ظہور ہے، شبیر کا پسر ہے یہ پوتا علی کا ہے، شبیر کا پسر ہے یہ پوتا علی کا ہے، آمد سے جس کے بزم میں ولا رش کے طور ہے، آمد سے جس کی بزم میں ولا رش کے طور ہے، زین العبا کا مومنو جشن ظہور ہے، سید ہے ساجدین کا اور زین العابدین، سید ہے ساجدین کا اور زین العابدین، خاک شفا میں اس ہی کا سجدوں کا نور ہے، خاک شفا میں اس کے ہی سجدوں کا نور ہے، زین العبا کا مومنو جشن ظہور ہے، زین العبا کا مومنو جشن ظہور ہے، سجاد کے پسر کا لبخ باخر علوم، سجاد کے پسر کا لقب باخر علوم، اس در کا ہر فقیر بڑا باشعور ہے، اس در کا ہر فقیر بڑا
باشعور ہے زین العبا کا مومنو جشن ظہور ہے عابد کا اور سکین کا صدقہ ہمیں ملے عابد کا اور سکین کا صدقہ ہمیں ملے سب کی دعا حسین یہ تیرے حضور ہے سب کی دعا حسین یہ تیرے حضور ہے زین العبا کا مومنو جشن ظہور ہے محفل میں یہ حسین کے دلبر کا نور ہے صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد Ahsan, Jazakallah. Please recite a loud salat for the Sehat and Salamati for our brother Janab Aulad Bhai. Jazakallah. For Muhammad wa Ali Muhammad Salawat. Now I'll request our brother Janab Sayyid Zaidi Sahab to please come and recite his mankabat bar Muhammad wa Ali Muhammad Salawat. تمام مومن اور مومنات کو میری طرف سے امام زین العابدین علیہ السلام اور حضرت عباس علیہ السلام کی ولادت باسعادت کی بہت بہت مبارک ہو۔ امام زین العابدین علیہ السلام کی شان میں دو قرات، اس کے بعد حضرت عباس علیہ السلام۔ شکر کے سجدے کے آگے ہر اذیت مر گئی، شکر کے سجدوں کے آگے ہر عقیدت مر گئی، اور قیدیوں سے لڑتے لڑتے ہر حکومت مر گئی۔ کیا ہوا بیعت کا جب پوچھا تو عابد نے کہا، کیا ہوا بیعت کا جب پوچھا تو عابد نے کہا، رے پاؤں کے چھالوں کے نیچے دب کے بیعت مر گئی، پاؤں کے چھالوں کے نیچے دب کے بیعت مر گئی۔ ایک اور قطع پیش خدمت ہے۔ حسینیت کی بقا کے گواہ ہیں سجاد، اور یزیدیت کو فنا کر کے آئے ہیں سجاد۔ ارے دبا کے بیعت فاسق کو اپنے ہاتھوں سے، دبا کے بیعت فاسق کو اپنے ہاتھوں سے، بچا کے دین محمد کو لائے ہیں سجاد، بچا کے دین محمد کو لائے ہیں سجاد۔ نعرہ صلوات۔ حضرت عباس علیہ السلام کی شان میں قطع۔
شے سے ملا عالم تو علمدار ہو گئے، شے سے ملا عالم تو علمدار ہو گئے، اور کھینچی جو تیغ حیدر کرار ہو گئے۔ عباس کا مقام بھی جعفر سے کم نہیں، عباس کا مقام بھی جعفر سے کم نہیں، اور شے پر ملے تو جعفر تیار ہو، اور شے پر ملے تو جعفر تیار ہو گئے، شے سے ملا علم تو علمدار ہو گئے۔ یہ منقبت کے چند شعر پیش خدمت ہیں۔ یہ منقبت تو کافی طویل ہے، لیکن میں چنیدہ شعر جو ہے نا وہ آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ یہ عجب باب حوائج ہے شفا دیتا ہے، یہ عجب باب حوائج شفا دیتا ہے، اور یہ کٹے ہاتھوں سے لوگوں کو شفا دیتا ہے، اور پیاس سے پانی میں یہ آگ لگا دیتا ہے، اور صبر کی حد کو شجاعت سے ملا دیتا ہے۔ حضرت عباس کو جنگ کی اجازت نہیں ملی تھی، اس سے متعلق شعر ہے۔ خواہش جنگ چھپائی ہے وفا گوشی میں، خواہش جنگ چھپائی ہے وفا گوشی میں، اور کتنے طوفان ہیں عباس کی خاموشی میں، کتنے طوفان ہیں عباس کی خاموشی میں، اور سینکڑوں جس میں لشکر وہ ہے عباس کی ذات، سینکڑوں جس میں لشکر وہ ہے عباس کی ذات، اور وہ بہادر ہے جو میدان میں دے موت کو مار، وہ بہادر ہے جو میدان میں دے موت کو مار، اور کاٹ سکتا نہیں کوئی کبھی عباس کی بات، کون لا سکتا ہے مشکیزہ میں بھر کے فرار، کون لا سکتا ہے مشکیزہ میں اب بھر کے فرات، اور یہ نہ خاطر میں کبھی لاتا ہے ہتھیاروں کو، اور کاٹ کے پھینکتا ہے ذہن کے بیماروں کو، سانس لینے نہیں دیتا ہے یہ غداروں کو، اور ایک نیزے نے قلم کر دیا تلواروں کو، ایک نیزے نے قلم کر دیا تلواروں کو، اور خیبر و خندق و صفین نہیں یاد
سے خیبر و خندق و صفین نہیں یاد اسے اور ذوالفقار اسد اللہ نے دیداد سے اور پیاس پیاسوں کی بجھانے کو ہے دریا سب سے لڑنے کے لیے کافی ہے تنہا سب سے لڑنے کے لیے کافی ہے تنہا بار ڈوبتے کے لیے مضبوط سہارا بار کیوں پریشان ہو ایک بار کہو یا ارے کیوں پریشان ہو ایک بار کہو یا بار جوش بڑھ جاتا ہے شرک کو بھی خون ملتا ہے جب بھی عباس کہیں دل کو سکون ملتا ہے اور ماں یہ کہتی تھی کہ شامل ہے وفا گھٹی میں اس کو حیدر نے دیا آب بقا گھٹی میں اور پڑھ کے قرآن پڑھائی ہے وفا گھٹی میں اور گھول کر دی ہے اسے کرب و بلا گھٹی میں جان حیدر کو کوئی مار نہیں سکتا ہے اور میرا باس کبھی ہار نہیں سکتا ہے پیاس پیاس میری ہے سمندر یہ سمندر کیا ہے اور خود میں لشکر ہوں میرے سامنے لشکر کیا ہے ہوں پسر ساقی کوثر کا میں احساس نہیں اور نہر چلو میں نہ لے آؤں تو عباس نہیں نہر چلو میں نہ لے آؤں تو عباس نہیں اس کو دیتے ہیں دعا جعفر طیار کے ہاتھ اس کو ہے جھولا جھلاتے شہ ابرار کے ہاتھ اور لے کے پھرتے ہیں اسے حیدر کرار کے ہاتھ ہر علام میں نظر آتے ہیں علامدار کے ہاتھ اب بھی افواج یزیدی پہ اثر لگتا ہے ارے فوج کہتی ہیں کہ عباس سے ڈر لگتا ہے یہ عجب باب ہوائی ہے شفا دیتا ہے سعید زیدی بھائی کی صحت و سلامتی کے لیے بآواز بلند صلوات پڑھ دیجیے بہت شکریہ جزاک اللہ سعید زیدی بھائی مومن کرام my last reciter for tonight is a young reciter. We as Dallas MOMIN community
and MOMIN Center as a MOMIN community should be proud of these youngsters who are, mashallah, doing so hard work in reciting Mankabat and Nohas recently, mashallah. This young boy, this young gentleman, this young brother has recited for month of Shaban and now for month of Rajab and month of Shaban, mashallah, he recited quite some Mankabats. And yesterday I was just viewing one of his Mankabats, mashallah, he had 3,000 plus hits on it. So you can imagine, mashallah, the hard work he is doing, that people all around the world are listening to this Mankabat. And I am personally very proud of him, and I'm sure the community will also be very proud of him, and we pray that he continues doing this in a good way. I would request my young brother Ayan Raujani to please come and recite his Mankabat. Bar Muhammad wa Ali Muhammad salawat. بار دیگر بآواز بلند صلوات. بر محمد و آل محمد صلوات. آپ سب کو شعبان کی خوشیاں بہت بہت مبارک ہوں. دو مختصر سے کلام آپ کی سماعتوں کی نظر. بر محمد و آل محمد صلوات. آسمانوں کو زمینوں پہ بچھایا جائے, آسمانوں کو زمینوں پہ بچھایا جائے, ماہ شعبان ہے کعبے کو سجایا جائے, ماہ شعبان ہے کعبے کو سجایا جائے, اور چھوڑ کر چاکی یہ کہنے لگی ایک دن زہرا, چھوڑ کر چاکی یہ کہنے لگی ایک دن زہرا, آج غازی کے لیے کرتا منگایا جائے, آج غازی کے لیے کرتا منگایا جائے, اور کون تھے دشمنی زہرا علی و شبیر, کون تھے دشمنی زہرا علی و شبیر, دونوں گھر میں بچوں کو ہر ایک نام بتایا جائے, گھر میں بچوں کو ہر ایک نام بتایا جائے, اور دیکھ کر منکر حیدر کو یہ دل کرتا ہے, دیکھ کر منکر زہرا کو یہ دل کرتا ہے, دونوں ہاتھوں سے گلا اس کا دبایا جائے, دونوں ہاتھوں سے گلا اس کا دبایا جائے, اور رن میں 9 لاکھ کو دیکھا تو یہ بولے اصغر, رن میں 9 لاکھ کو دیکھا تو یہ بولے
اصغر بابا مٹی کے کھلونوں کو ہٹایا جائے، بابا مٹی کے کھلونوں کو ہٹایا جائے۔ آسمانوں کو زمینوں پہ بچھایا جائے، بر محمد وآل محمد صلوات۔ معجزہ دن رات یہ دیکھا در عباس پر، معجزہ دن رات یہ دیکھا در عباس پر، بولنے لگتا ہے خود گونگا در عباس پر، معجزہ دن رات یہ دیکھا در عباس پر، معجزہ دن رات یہ دیکھا در عباس پر، خشک ہو جائیں گے دریا سوکھ جائے گی فرات، خشک ہو جائیں گے دریا سوکھ جائے گی فرات، گر نہ ہو چھوٹا سمجھ کی زادر عباس پر، معجزہ دن رات یہ دیکھا در عباس پر، معجزہ دن رات یہ دیکھا در عباس پر، اور دیکھتے ہیں کون روکے گا ہمیں زنجیر سے، دیکھتے ہیں کون روکے گا ہمیں زنجیر سے، جب لگے گا ماتمی حلقہ در عباس پر، معجزہ دن رات یہ دیکھا در عباس پر، معجزہ دن رات یہ دیکھا در عباس پر، اور سوچتا تھا روضہ عباس پر مانگوں میں کیا، سوچتا تھا روضہ عباس پر مانگوں میں کیا، میں نے مانگا قبر کا گوشہ در عباس پر، معجزہ دن رات یہ دیکھا در عباس پر، اور یوں لگا کے ہاتھ چوما حضرت عباس کا، یوں لگا کے ہاتھ چوما حضرت عباس کا، جس گھڑی میں نے دیا بوسہ در عباس پر، معجزہ دن رات یہ دیکھا در عباس پر، اور جنت بہلول نے بیچی مگر بس ایک دن، جنت بہلول نے بیچی مگر بس ایک دن، روز ہوتا ہے یہی سودا در عباس پر، معجزہ دن رات یہ دیکھا در عباس پر، معجزہ دن رات یہ دیکھا در عباس پر،
बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil faraj mahsan jazakallah. A young brother, Ayan Rawjani, please recite a loud salawat for his sehat and salamati. Momin Ikram program tomorrow night, Saturday, February 17, grand celebration, birthday of Hazrat Ali Akbar alayhi salam and Hazrat Qasim alayhi salam, and it's a family night. Program begins with Salat al-Maghriban at 6:30 p.m. and there will be Salat al-Maghriban, rides for kids, trampoline fun, basketball and much more, hot dogs and potluck, and there will be a lot of interactive discussions with parents. So brothers and sisters are humbly requested to please attend this program with your families and friends. There is a lot been organized by the EC and the community, especially our Maulana Sayyid Jawad Wahidi. So please do attend all these events, and inshallah going forward, as I've started announcing, Mahe Mubarak Ramadan is coming up. All those brothers and sisters who would like to sponsor or contribute towards the Ramadan funds or the iftars or the niyaz, please contact Brother Azhar Pir Bhai. Now I humbly request Maulana Sayyid Jawad Wahidi Sahab to please come on the member for tonight's lecture. Bar Muhammad wa ali Muhammad salawat. And brothers, with this I will also request to please come as forward as possible towards the member. Jazakallah brothers, please try to come as forward as possible towards the member. Bar Habib Khuda Khatmul Anbiya Bawaz Bulan Salawat. Brothers together, Narai Takbir. Allahu Akbar. Better, Agha, better. Narai Takbir. Allahu Akbar. Narai Takbir. Allahu Akbar. Narai Risalat. Ya Rasulullah. Narai Risalat. Ya Rasulullah. Narai Haidari. Ya Haidari. Ya Ali. Bar Muhammad wa ali Muhammad salawat. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بعدد ما أحاط به علمه وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين سيما بقية الله في العالمين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Mubarak to all of you, the auspicious birth anniversary of our beloved fourth Imam, Imam Zayn Al-Abidin alayhi salatu wassalam. And we pray to Allah subhanahu wa ta'ala to grant us the courage of Zayn Al-Abidin and the patience of Zayn Al-Abidin alayhi salatu wassalam. And we pray to Allah subhanahu wa ta'ala to grant us His intercession, inshaAllah, and His attention in this world and also, inshaAllah, in the next world with your loud and beautiful salawat. Allah. Quran is a profound book that perhaps one quote and even one word of Quran takes years of reflection, and anytime you look back to the same verse that perhaps you have thought for thousands of times, anytime you look back, you find something new. This is a quote from one of our scholars that he dedicated his life, all his life in fact, to the study of the Quran, and he has book of tafsir, and he studied and he taught years in this field. Once he said, you know, anytime I publish one volume of my tafsir book on the Quran, and I look back and read again, I feel that I have to add things. I have to have something more, because anytime I read these verses of the Quran, I find something very
fundamental, very profound, something new that I haven't even thought about that point when I read again the verse of the Quran. One of the most profound verse in the Quran, and it's very hard to claim this, let's reword it. One of the ayah and verse that I really liked and it stood out for me is this verse in Surah Al-Isra, ayah number 84. And I'm going to read only the first half, this short verse of the Quran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل كل يعمل على شاكلته قل كل يعمل على شاكلته. And say, Ya Rasulullah, O my messenger, this is Allah is ordering and commanding His messenger, that tell the people that everyone acts according to his own character. And it's interesting, Allah talks about the verses of the Quran where He says, وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ. Have you heard that verse? That this book, Allah's book, is shifa and healing for the people. For whom? For the believers. وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. Those people that are unjust, they don't receive anything except lost through the same book. Through this book, this noble book, that it is a healing for the believers, but for those people that are unjust is what? Nothing else except loss. The same book that for all the believers are a source of healing, for those who are unjust. And you know the definition of dhulm in the Quran, right? Quran actually, most of the time when it talks about dhulm, and we many times translate it as oppression, injustice, many places in the Quran, Allah refers to the people. That someone who commits sin, the first thing he or she does is that I'm doing an injustice to myself. I'm doing dhulm to myself, right? Doing dhulm to myself. So here in this verse, Allah in a way answers that question. Why is it that the same book, that it is a source of healing for the believers, the same book is a source of loss for the unjust ones, for zalimeen? The reason is about character. Something that we don't pay attention when we think about our parenting in the context of spiritual development, right? Islamic education, things that we usually think that how I can enlist and help my kids to internalize Islamic values, Islamic teachings, Islamic spiritualities, teachings of the Ahlul Bayt alayhim salam. Usually the way we approach is through theology, through certain words that they have to memorize. Although all of them are good, important, we have to start early when their child, based on their, obviously, age. We plan how we can approach these teachings. All those are good. But the most important part of Islam is about character building. So in order for me to make sense of Islam, I have to have certain virtues, certain traits. In the absence of those noble traits, theology, belief system becomes meaningless, becomes boring. You see that how Allah subhanahu wa ta'ala is developing and raising a generation who is going to be the defender of Islam and Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Most of it is through Allahumma salli ala Muhammad. Most of it is through purification. What is purification? What is tazkiyah? Character building. Removing certain bad traits, and as a parent, as a teacher, as a murabbi, as a prophet, as a messenger, as a leader,
look at these people, what type of bad traits are they building, and then targeting them, how we can cure and heal those bad traits. And on the other hand, how we can enlist and help them internalize certain values, how they can build certain virtues. You see, all these activities, which is a lifelong process and endeavor, all of them goes back to the fact that they have to do tazkiyah, the job and the task and the duty of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. The first one is tazkiyah. After delivering the message, after telling them, reciting the verses of the Quran, what is the next job? Ya Rasulullah, tazkiyah, purification. And then يُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابِ, at least one place in Surah Al-Jumu'ah when you recite. هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ. The first. يَتْلُو عَلَيْهِمْ. Tilawah and recitation of the Quran. What is the second? يُزَكِّيهِمْ. Purification. What is purification? Character building. When you have this character building, when you as a parent pay attention, and a lot of it obviously goes back to myself as a father, as a mother, I have to fix myself. And that's a blessing of having a child because it helps us to build ourselves. Sometimes I see certain things that my kid, my toddler is doing, it's as if he or she is copying me. And it just hits me if those traits are not good traits, right? I try to fix it. And I seek forgiveness. And this is the process of tazkiyah and character building. So we know and we understood and we are reminded that the character building is extremely important, and it's something that we have to do as a believer despite how old we are. The second and the first question after this is that is there or are there any traits that if I build as a result of the building those traits, I can gain more traits? Are there any central traits that if I build, I automatically will build other traits? The answer is yes, there are. There are some central traits that if I build, automatically I can start building other traits. It will be way easier for me to gain and attain other virtues, other traits. One of them is strength and fortitude, power. A believer must be strong. Who is weak? A sign of a munafiq. A believer must have courage. And subhanallah, in this era, in this society, we need that the most. I think you all remember how much I emphasize on building confidence, especially in our youth and our future generation, our toddlers. Start from that. And fortitude is that central virtue, we'll talk about it, central virtue that if I build, automatically generosity even comes. Automatically kindness will come. What type of fortitude is a good question, because obviously in today's age, you know that there are influencers, there are celebrities that they act like, I'm powerful, they put their voice in their chest, right? With a bass voice, talk to the youth, and then it resonates to them because nobody talked to them about these things. Nobody taught them what is the true strength, what is the true power, what is the true man, right? Who can show fortitude. What is it that if someone attained this power,
in a noble way that can bring all the other virtues, that can bring even humility, subhanAllah. Someone who is powerful, who has power, strength, automatically becomes humble. We'll talk about this, inshallah. Just remember this. But unfortunately, culturally, and sometimes even the way we talked about akhlaq and ethic in Islam, unfortunately, we talk in a way that if you want to be mu'min, you have to showcase weakness. And many times people confuse humility with weakness. While we know in the Quran, just remember all this story for a moment. Close your eyes or just remember, think about all those stories that you have in your mind in the Quran. Right? Prophet Yusuf, Prophet Musa, Prophet Yunus, right? Prophet Sulaiman, Prophet Dawood, alayhi wassalam, right? All those greats. One of the most beautiful part of these stories is actually they're very strong. Take the example of Yusuf. He's a very strong man. He could say no to a sin that very few individuals could say no. He had all the opportunity. All. And he became powerful, right? The king of Egypt. But I'm going to read from the Quran in Surah An-Naml, where Allah subhanahu wa ta'ala talks about the story of Sulaiman. What does Naml mean, anyone? Ants, yeah. In this surah, in this ayah, Allah subhanahu wa ta'ala talks about the story of Dawood or David alayhi salam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين. And Sulaiman inherited David, and he said, meaning the throne, right? The kingdom was inherited to Sulaiman from Dawood, his father, alayhi salam. And then Sulaiman is saying, "Oh people, we have been taught the language of the birds. And we have been granted of everything. We have everything from Allah subhanahu wa ta'ala. Indeed, this is the manifest favor. This is the best. Inna hadha lahu al-fadlul mubin." This is a clear fadl and grace and favor from Allah subhanahu wa ta'ala. And then what happened? وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانُ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ. And gathered together unto Sulaiman his host of jinn and men. Right? Powerful man. Like showcasing power. Sulaiman has a power here. That all the men and jinn are their servants and workers. And birds, and they were kept in order and ranks. There's a discipline in the noble kingdom of Sulaiman. This is a noble, divine hukuma and government run by whom? By Sulaiman alayhi salam. And then the army of Sulaiman happened to go and pass by a habitant of ants. I think you all remember, but I'm going to read this, just the English part, to save more time. Until when they came to the valley of ants. And an ant said, the leader of the ants, "Oh, you ants, get into your habitations, your home, right? So that Sulaiman and his host may not crush you. So be aware of it." So the leader heard something, right? And then calling other ants, go and take shelter
because Sulaiman and his army can crush you. What is Sulaiman's answer? You see, this is a power. This is a power. Someone who has power acts and behaves this way. فَتَبَسَّمَ. He smiled. ضَاحِكَ, and laughed. مِنْ قَوْلِهَا, from what that ant said, from what she said. وَقَالَ, and he said, رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ. Subhanallah. O my Lord, dispose me that I may be thankful for your bounty, which you have bestowed on me and my parents, and that I may do righteousness such as you're pleased with, and admit me by your mercy among your righteous servants. You see, Sulaiman here is showcasing true power. That despite how much I have power, the only thing that I know now and I'm reminded of is that it is all from Allah subhanahu wa ta'ala. Nothing is from me. Nothing is done by me. Right? In the midst of a powerful moment of Sulaiman's life, which is having the kingdom, the biggest kingdom, he's showcasing humility. He's showcasing remembrance of Allah subhanahu wa ta'ala. He's attributing his acts and his achievements to Allah subhanahu wa ta'ala. Go over all the verses of the Quran, these greats and these giants in our history, which we believe that there are prophets, alayhim assalam, all of them. Always, when they're reminded of their success and power and achievement, they're attributing to Allah subhanahu wa ta'ala. They're reminded of it. Because they know, they're very aware of the source of that power. That power does not come from me. It is coming from Allah subhanahu wa ta'ala. This is very fundamental. And we have to remind ourselves over and over again. Even in building self-confidence, and we talked about this before, even in building confidence, we have to build confidence through Allah subhanahu wa ta'ala. In the absence of Allah subhanahu wa ta'ala, that is not confidence. That is ignorance. That's not confidence. Now, things become even more interesting. Islam is really beautiful. The way Allah subhanahu wa ta'ala designed this religion is so beautiful that it can resonate to your fitrah and to my fitrah, the way I'm created. That's why it's beautiful. When you look at the life of Ma'sumin alayhim salam, and in specific, Ashura is the best example. The army of Hussein is the army of powerful ones. People that they have power. It takes courage. Think about this for a moment. That you're standing behind thousands of people. And you're going to say that this is what I believe. It takes courage. There is an advice from Amir al-Mu'minin Ali ibn Abi Talib alayhi salatu wassalam, to Hasanayn alayhim salam, in which he says, Kuna lil-zalimi khasma wa lil-mazlumi awna. If you want to showcase power, utilize that power to help the oppressed ones. This is a teaching to whom? To his children, to his sons. That, oh my dear son, you want to be powerful, you want to have strength, be the enemy of those people that they oppress, and be the help and friend of those people that are oppressed.
someone who has strength automatically will be kind toward the weaks. Those people that have less, if I truly powerful, I will become humble because I don't need to showcase my strength to others. I don't need to use my power for any silly things to tell everyone that I'm in charge. Right? If I'm powerful, I won't hate anyone as well. I don't seek revenge. If I have power inside, why do I need to think about others? You see? Taking revenge comes from weakness. The reason that many times we say that Israel is at its weakest point is that the way they act, the way they behave, it's showcasing weakness. If they can kill innocent people as they're killing right now in Rafah, close to Egypt, the border of Egypt, more dense even than Gaza, if they can attack a hospital while they're wearing the clothing that it can be misunderstood, that means they're showcasing what? Weakness. So if I as an individual, if I hate inside someone, if I dislike someone, that means there's something about that individual is bothering me. I cannot handle. That is telling something actually more about myself than others. Unless that fear or unless that dislikement, or unless that hate is noble, right? That's a justifiable feeling. That my emotion is noble, my anger is noble. The reason that I get angry is noble. The reason that I dislike someone is noble. Since I like justice, I hate what? Injustice. If I like Hussein, I would hate what? Yazid. This is a noble emotion. But in others, when it comes to interacting with others, feeling that I have inside comes from weakness. That it is actually bothering me more. Most of the time, those individuals that I don't like them, they don't even know that I don't like them. Envy, hasad, comes from weakness. That I see some beautiful things that it is happening in that individual's life, it is bothering me. Why it is bothering me? For a moment, think about this. It's all about weakness. You see, this is actually a hadith from Imam Al-Hussein alayhi salatu wasalam. Al-qudratu tudhibu al-hafidha. Subhanallah. This is a profound quote from him. That strength and power purifies hatred. Strength purifies hatred. If I want to purify my heart, I have to be more strong within. Inside, I have to be strong. I have to feel content. I have to be grateful. Since I'm not, there are people that are bothering me. It's just always, as soon as I see them, I don't know, I hear their names, it is just triggering me. But someone who is strong, who has power, they don't feel that. Even if they did something, it's okay. It's at the end, inshallah, I will say this another story that showcase true strength. How about backbiting? Remember what I said at the beginning? That there are traits that if I build, other traits automatically will be easier to be built. How about backbiting? Is there any correlation between strength, power, fortitude, and backbiting? Yes, it is.
Amirul Mu'mineen alayhi salatu wasalam, in one tradition he says, Al-ghaybatu juhdul ajiz. Backbiting is the most someone who is weak can do. Since I cannot confront that brother, that sister, I backbite. I talk about them. It comes from weakness. So if I build strength, I will less likely commit backbiting, ghiba. How about adultery? The same. مَا زَنَا غَيُّورٌ قَطْ, from Amirul Mu'mineen again. That someone who has ghira, who has strength, who is sensitive, who is powerful, won't commit adultery. Won't put his hands on the other people's family member. Because I am sensitive, because I'm strong, I'm powerful, I have dignity, right? I have respect. And there are many other sins too. Degrading sins, right? There are sins that are degrading. And that's where, as a parent, for me, it's essential to help them build strength, fortitude, power. Criticizing in front of others, it's extremely harmful. Like, there is nothing worse than that I criticize my children in front of others. And in fact, any other brother. Like, I have a brother, I want to give advices. I saw something I didn't like, it wasn't good. As a kind brother, if I tell it, and if I remind my brother in front of everyone or my sister, this is the worst that I can do to that individual. I'm just harming their confidence. I'm crushing them. And this is true for toddlers all the way that become young. All age. Preserving their dignity. This is something that Allah subhanahu wa ta'ala has given them. And I, as a parent, this is an amana, right? My children is not mine. They're not mine. They're Allah subhanahu wa ta'ala's. They're amana. And Allah subhanahu wa ta'ala has given them dignity. The least that I can do is what? To preserve that dignity, right? So if I criticize them in front of others, I'm damaging them, I'm crushing them. It's not helpful. What is the solution? Let it go for a moment. I know it's hard. You want to say something, but let it go. When the time comes, a good time, that's where you talk. You never neglect a bad behavior, and you embrace those shortcomings and mistakes and utilize it to correct a behavior. Because mistakes, shortcomings are opportunities for parents to correct behaviors, to talk about certain things. In the absence of any mistakes and shortcomings, you and I won't have opportunities, solid, good opportunities to talk about certain virtues, right? Yelling at them. Trying to do what they have to do always, getting involved in their affairs. Even, as I said, as young as 2 or 3 years old, we have to start giving them some independence, right? As long as they're safe. We watch them from far. Slowly you give them, independence. And all the other time, and all the time, in fact, you see them as a servant of Allah subhanahu wa ta'ala. How Allah expect me to treat another servant of Allah subhanahu wa ta'ala, that's how I have to behave and treat with my children. Ayatollah Bahjat once said that treat your child the way that you like to be treated by Allah subhanahu wa ta'ala. Because they're the servants of Allah subhanahu wa ta'ala.
This is very fundamental. So in the process of building this strength, this power, this confidence, they will be immune from many degrading sins. They will be. Like unlawful relationship, getting into like unwise relationship, especially for girls, right? Because, you know, usually boys are approaching girls and girls are more of a threat, right? In a way. For a girl who has self-respect, confidence, power to say no, right? Can say no. For boys, the same. There are a lot of things that people are offering that if someone who is already strong can say no. You know, there's nothing wrong with saying no. Why can I not say no? Why I cannot say no? Because I feel weak. If I say no, they're going to reject me. You see, very simple, but and yet very powerful trait that can prevent many degrading sins. Many degrading sins. And lastly, this is a story that tells us what is the true strength. And as I said, the best example you can find always through the stories of Karbala. Because even in the Masa'ib, when we read the Masa'ib of Imam Zayn Al-Abidin A.S, we cry, we shed tears, we remember he was sick, we remember how he was tortured, right? How his hands were tied, how his legs and his neck was chained. All these things we remember, but we also remember his strength. He's a strong man. He could lead. He could stand up against all those people in Kufa and Sham and give sermons as a prisoner, dressing like a prisoner. And these people are standing to laugh at him, and he is able to manage to talk to them, right? So even in the Masa'ib, the eve of Ashura, when Imam al-Hussein is alone by himself, there are traditions that they describe his strength, that it is showcased in his face. He's injured, he's alone, but he's strong. Those are the best example. But this story perhaps can resonate more with us as well. One day, Malik Ashtar, this loyal companion of Amirul Mu'mineen ﷺ, was walking, and he saw someone, a shop owner perhaps, and he passed by, and this man just was a sick man. You know, there are people, they just want to pick on someone, bully someone, right? Weak people. He started bullying Malik Ashtar, talking trash. Malik Ashtar lowered his gaze and he walked and he passed by quietly. People that they were seeing this, they told this shop owner, this man, do you know who is this man? He said, I have no idea. They said, of course you don't know. If you knew who is this man, you wouldn't even dare to talk trash. They said he's the famous warrior of Ali, Malik Ashtar. He started getting nervous. Because imagine, you have power now. You can just, there's all need to take is what? A punch. That man is khalas, done. He was very nervous. He started following him. He saw that Malik Ashtar directly and straight went to the masjid. And he started praying salat. He waited. So Malik Ashtar finished his salat. He approached, he reached out to Malik. He said, oh Malik, I didn't know that you're Malik. So I'm so sorry. I wronged you. Malik said, don't worry about it. I'm not going to harm you. I already forgave you. The reason that I came here is what? To seek forgiveness for you. Because you definitely need dua. Malik, a powerful man,
could do all sorts of things. All options were on the table, truly. All options. But since he is powerful, since he has strength, he chose to seek forgiveness for that individual. And this is actually a hadith as well. That power and strength is a test. And the way I can be successful in that test is to utilize it and to not oppress the weak ones. We pray to Allah subhanahu wa ta'ala to bless us with strength and qudrah, inshaAllah. We pray to Allah subhanahu wa ta'ala to bless us with dignity and izzah. We pray to Allah subhanahu wa ta'ala to bless us with tawakkul and reliance of Allah subhanahu wa ta'ala. We pray to Allah subhanahu wa ta'ala to accept our forgiveness. We pray to Allah subhanahu wa ta'ala to accept the sins, to forgive the sins of our teachers, those people they have right upon us. We pray to Allah subhanahu wa ta'ala to grant victory to our brothers and sisters in Palestine and resistance. We pray to Allah subhanahu wa ta'ala to grant all the shuhada, especially the shuhada of Palestine, the highest level of Jannah, inshallah. We pray to Allah subhanahu wa ta'ala to grant them, the family of those who lost loved ones, patient, inshallah. We pray to Allah subhanahu wa ta'ala to hasten the appearance of Imam Al-Hujjah Ajjalallah ta'ala Faraju Sharif. Wassalamu alaikum jami'an wa rahmatullahi wa barakatuh. Ahsan, Jazakallah Agha. Please recite a loud salawat for this Sayyid Salamati of Maulana Sayyid Jawad Wahidi. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum ikram. Just a reminder again, tomorrow night we are celebrating the wiladat of Shahzada Ali Akbar and Shah Qasim, but it's a family night. There's a lot of activities being organized for the kids, food, and a lot of events will be happening. Please do attend with your family members and the friends and try to invite and get the community people to get together for this special event. Jazakallah. Mutawajjih ziyarat. Assalamu alayka ya Aba Abdullah. Assalamu alayka ya Ibn Rasulillah. السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصيين. السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء سيدة النساء العالمين، خصوصا سيدي مولاي أبو الفضل العباس وقاسم ابن الحسن ومسلم ابن يقيل وهاني ابن عروة وحبيب ابن مظاهر والحر الشهيد الرياحي. السلام عليكم يا ساداتي وموالي جميع ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا غريب الغرباء. السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء. السلام عليك يا سلطان العرب والعجم يا علي بن موطى الرضا. روحي وجسمك الفداء ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا صاحب العصر والزمان. السلام عليك يا خليفة الرحمن. السلام عليك يا إمام الإنس والجان. عجل الله تعالى فرجك وسهل الله مخرجك وظهورك ورحمة الله وبركاته. Do I faraj everyone together? بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. And Momin, as you all know that we have the hiking group.
Tomorrow morning, and it starts at 9:30. You must have all seen the messages in the group. It's a very good activity. A lot of brothers and sisters and family members have really acknowledged this. If you haven't been yet joined us, do join us. Inshallah, you will enjoy this. It's a very fun activity. Jazakallah.